السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے شروع میں توحید الوہیت کو ثابت فرمایا ہے، توحید ربوبیت کو بیان کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کا اثبات کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں توحید الوہیت کیا ہے اور توحید ربوبیت کیا ہے۔ توحید الوہیت اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا ماننا، اس کی ذات میں اکیلا ماننا۔ عبادت والے جتنے بھی کام ہیں خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت کے رب تعالیٰ کو پوری کائنات کا خالق ماننا، مالک ماننا اور پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن وہ توحید الوہیت کے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں جو ہے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادات جو ہے غیروں کے لیے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لفظ اللہ جو ہے اس کا معنی کہ حقیقی معبود، حقیقی عبادت اس کی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے اس کو آپ سمجھیں، قرآن مجید کا پورا خلاصہ جو ہے، پورے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ میں آ گئے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ سے کوئی پوچھے کیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خلاصہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو اس اعتبار سے پورے قرآن مجید کا خلاصہ
وہ یہی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں کلمہ یعنی حصر، اس میں حصر کو اختیار کیا گیا ہے۔ مفعول جو بعد میں آنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مقدم بیان فرمایا، یعنی ایاک، یہ مفعول ہے نعبد کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان فرمایا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ کیا ہے؟ ایاک مفعول ہے، نستعین یہ فاعل و فاعل ہے، فعل اور فاعل ہے۔ تو اس کا مفہوم جو ہے یہ بنے گا کہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یعنی دوسروں کی نفی بھی کرنی ہے، دوسرے جو باطل ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کی نفی بھی کرنی ہے۔ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ آگے پھر دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں جو ہے سیدھا راستہ دکھلا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ملنا چاہتے ہو، تم جو ہے ایسے لوگ بننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی انعام فرمائے، تو پھر دو کام کرنے ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو بھی انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو شخص قرآن اور حدیث کو مانے گا، تو ایسا انسان، ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا قیامت والے دن انجام ہوگا اگر آپ نے اللہ و رسول کی اطاعت کی، قرآن اور حدیث کو مانا۔ تو قرآن اور حدیث کو ماننا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، مفسرین انہوں نے بھی لکھا ہے المغضوب علیہم اہل یہود ہیں اور الضالین اہل نصارہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اہل یہود کے طریقے سے، ان کے کلچر سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ کریں، ان کے عقائد اور نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اسی طرح اہل نصارہ سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے عقائد اور ان کے نظریات سے اپنے آپ کو بچائیں، جس طرح کہ انہوں نے جو ہے غلو کیا۔ اہل یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور اہل نصارہ نے یہ کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے ان کے طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔